بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہفتہ وار درس قرآن میں 17واں پارہ سورۃ الحج رکوع نمبر 6 اور 7، آج انشاءاللہ ان کی تفسیر بیان ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ رب کریم ہمیں حق سچ بیان کرنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مکہ المکرمہ کی زندگی صحابہ کرام کے لیے انتہائی دشوار اور مشکل۔ کبھی کوئی صحابی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو اس کا سر پھٹا ہوا ہوتا اور خون بہہ رہا ہوتا، کبھی کسی کو بازو پر چوٹ ہوتی، کبھی کسی کو ٹانگ پر چوٹ ہوتی، کوئی کس مصیبت اور پریشانی میں گرفتار کر دیا جاتا، کسی کو کتنے مصائب سے گزرنا پڑتا۔ وہ آ کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا رسول اللہ، ہم اگر جواباً ان کو جہاد کے ذریعے یا ان پر دست درازی کریں تو آپ حکم فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ ابھی جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا۔ ایسے ہی بیعت عقبہ میں جب انصار مدینہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے لگے اور بیعت کی تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب ہم اپنی جانوں سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کریں گے، اور یہ مشرکین مکے والے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ستاتے ہیں، آپ اجازت دیجئے کہ ابھی منا میں ہی حج کے موقع پر ہم ان پر اچانک حملہ کر دیتے ہیں اور ان سب کو قتل کر دیتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک مجھے رب کی طرف سے حکم ارشاد نہیں ہوتا اس وقت تک ہم کچھ بھی نہیں کریں گے۔ یہ پہلی آیت ہے جس میں مومنوں کو جہاد کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ جہاد کے حکم کی یہ پہلی آیت۔ اذن للذین، اجازت عطا ہوئی ان لوگوں کو، یقاتلون بانہم ظلموا، جن سے کافر لڑتے ہیں اس بنا پر کہ ان پر ظلم ہوا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، بغیر حق، ناحق طور پر، إِلَّا أَن يَقُولُوا، ان کا جرم صرف اتنا تھا، ربنا اللہ، وہ یہ کہتے کہ ہمارا رب جو ہے وہ اللہ ہے۔ باقی کبھی انہوں نے خیانت نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، کسی کا مال نہیں چرایا، کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، ایک کلمہ کی بنا پر کہ وہ یہ کہتے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اس بنا پر ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ آدمیوں میں سے ایک دوسرے سے دفع نہ فرماتا، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، تو ضرور گرا دی جاتی خانقاہیں، وَبِیَعٌ،
اور گرجے، و صلوات اور کلیسے، و مساجد اور مسجدیں، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جن میں اللہ کا بکثرت نام لیا جاتا ہے، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا ان کی جو اللہ کے اس دین کی مدد کرتے ہیں، ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ ضرور قدرت والا، غلبے والا ہے۔ یہ بھی اللہ کا ایک قانون ہے کہ کسی کی طاقت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، اور اس کا سورج ہمیشہ کے لیے نہیں نصف النہار پر رہتا کہ وہ آبادیاں، بستیاں، شہر ویران کرتا جائے اور اس کے مد مقابل کوئی نہ ہو۔ رب تعالیٰ انہیں کچھ مہلت دیتا ہے، اس کے بعد پھر ان پر اس سے بڑا ظالم شخص لے آتا ہے جو اس کو ہٹا کر، اس کو مار کر اور اس کی ان آبادیوں پر، ان املاک پر قبضہ کر دیتا ہے۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی، جو لوگ اللہ کے دین کی مدد کے لیے نکلتے ہیں اللہ ضرور ان کی مدد فرماتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دین کی مدد کے لیے نکلے اور اللہ ان کی مدد نہ فرمائے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں قابو دیں، یعنی ان کو بادشاہت دیں، خلافت دیں، تو وہ بادشاہت ملنے کے بعد، اقتدار ملنے کے بعد، خلافت ملنے کے بعد اقام الصلاۃ، وہ اپنی نماز نہیں چھوڑتے، نماز قائم رکھتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، وامروا بالمعروف، بھلائی کا حکم بھی کرتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے بھی روکتے ہیں، وللہ العاقبۃ الامور، اور اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا انجام ہے۔ یہ مہاجرین کے بارے میں آیت نازل ہوئی، پہلے بھی مہاجرین کا ذکر ہے۔ ان میں مہاجرین کو یہ بتایا گیا کہ آج یہ مکے والے تمہیں تمہارے شہر سے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکال رہے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تمہیں حکومت عطا فرمائے گا، اور اس حکومت کی یہ نشانی ہوگی کہ تم لوگوں کی نمازیں بھی ویسے ہی ہوں گی جیسے بھی مکے میں ہیں اور حکومت سے پہلے ہیں، ویسے ہی زکوٰۃ دو گے، ویسے ہی نیکی کا حکم کرو گے، اور ویسے ہی برائی سے منع کرو گے۔ یہ تمہاری حکومت ہوگی۔ حکومت کے بعد تمہیں حکومت کا نشہ نہیں ہوگا کہ سب کو بلا دیں اور ظلم و ستم کرنا شروع کر دیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی۔ اب ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے، اور اس کے بعد اللہ نے حکومت بھی عطا فرمائی۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ، آپ بھی مہاجر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی مہاجر، عثمان غنی آپ بھی مہاجر، مولا علی آپ بھی مہاجر رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو اللہ نے ان کی حکومت اور خلافت کا قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کہ انہیں ہم حکومت دیں گے، حکومت ملنے کے باوجود ان کی زندگی کے طور اطوار میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یہ کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ، اور اے محبوب یہ جو مکے والے آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی انبیاء کی تکذیب ہوئی۔ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ، نوح کی قوم نے اپنے نبی کی تکذیب کی، قوم عاد نے اپنے نبی کی تکذیب کی، سمود نے اپنے نبی کی تکذیب کی، وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے حضرت ابراہیم کی تکذیب کی، لوط کی قوم نے لوط علیہ السلام کی تکذیب کی، واصحاب مدین، اور مدین والوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، وکذب موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا، فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، ہم کافروں کو مہلت دیتے ہیں، ہم کافروں کو مہلت دیتے ہیں، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر ان پر سخت گرفت کرتے ہیں، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو پھر ذرا سوچو میرا عذاب کیسا ہوگا۔ یہی بات میرے آقا کریم انہیں سمجھاتے رہے کہ اللہ سے عذاب مت مانگو، یہ نہ کہو کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دو، ایسا مت کہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن جب پکڑ آتی ہے تو پھر رب کی پکڑ سے کوئی چھڑا سکتا نہیں۔
فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، پھر ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا، دونوں بھائی فرعون کے پاس گئے، بار بار تنبیہ کی، بار بار سمجھایا، بار بار بتلایا، لیکن وہ باز نہ آیا۔ فَأَمْلَيْتُ تو رب تعالیٰ نے فرعون کو مہلت دی۔ کتنا عرصہ؟ 40 سال۔ 40 سال تک فرعون کو کھلا چھوڑا۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ پھر جب اسے پکڑا، اب وہ کیا کہنے لگا ڈوبتے ہوئے کہ اب میں ایمان لایا، اب میں ایمان لایا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اب تیرے ایمان قابل قبول نہیں۔ 40 سالہ مہلت کے بعد۔ بعض اوقات یہ ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے اگر فلاں بندہ وہ غلط ہے یا برا ہے تو رب تعالیٰ کی پکڑ میں کیوں نہیں آتا؟ تو رب تعالیٰ کی مہلت ہوتی ہے، رب تعالیٰ کی مہلت ہوتی ہے۔ اور دوسری یہ چیز کہ ممکن ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ برا ہے، یہ رب کی پکڑ میں نہیں آتا، وہ برا نہ ہو۔ یہ دل کے معاملات تو رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے، چونکہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم پر کوئی پریشانی مصیبت آ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ آزمائش ہے، اور کسی دوسرے پر آ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی پکڑ ہے۔ ایسا مت کہا کریں، کیا معلوم جو ہم پر ہو وہ رب کی پکڑ ہو۔ لہٰذا مومن کے لیے کہ وہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور ہر حال میں وہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا کتنی ہی بستیاں ہیں جو ہم نے ہلاک کر دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ ان کو ہلاک اس لیے کیا کہ وہ ظالم لوگ تھے، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا ان بستیوں کو دیکھیں کہ ان کی چھتیں جو ہیں وہ گری پڑی ہیں، اب چھتیں ان کی نہیں ہیں، چھتیں گری پڑی ہیں دیواروں پر، وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ اور ان کے کنویں جو ان بستیوں میں آباد تھے اب وہ خشک ہو گئے ہیں اور ویران پڑے کنویں ان کے، وَقَصْرٍ مَشِيدٍ اور کتنے محل جو آراستہ اور پیراستہ تھے ان کو چونا کیا گیا تھا، رنگ و روغن کیا گیا تھا، اب وہ بھی ویران پڑے ہیں۔ یہ رب تعالیٰ کتنا کھلا بیان فرما رہا ہے۔ وہ بستیاں بھی گری پڑی ہیں، کنویں بھی ویران پڑے ہیں، ان کے وہ خوبصورت محل بھی وہ بھی ویران پڑے ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض تو کیا تم زمین میں سیر نہیں کرتے، زمین میں چلتے نہیں ہو؟ تم زمین میں چلو تاکہ تم یہ نظارے دیکھو کہ رب تعالیٰ نے ان ظالم بستیوں کا کیا حال کیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو وحی فرمائی کہ اے موسیٰ کہ زمین کی سیر کرو اور ان لوگوں کے حالات دیکھو اور ان میں غور و فکر کرو کہ اللہ نے کیسی کیسی قوموں کو ہلاک فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رب العالمین کتنا عرصہ یہ سیر ہو، کہاں تک چلیں، کہاں تک جاؤں؟ فرمایا لوہے کے نالین بنا لو اور لوہے کی اپنی عصا بنا لو، جب تک نالین ٹوٹ نہ جائیں اور عصا ٹوٹ نہ جائے اس وقت تک چلتے رہو۔ یعنی ایک لمبی مدت، اس سے مراد ایک لمبی مدت، جتنا بندہ غور کرتا ہے، جتنا تدبر تفکر کرتا ہے، اتنے ہی زیادہ رب کو پہچاننے میں آسانی رہتی ہے۔ اگر ایک بندہ اپنی حال میں دیکھے کہ یہ ہو گیا میرے ساتھ، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، جب وہ کسی دوسرے کے حال کو دیکھے گا اسے معلوم ہو جائے گا کہ مجھ سے بھی زیادہ یہاں لوگ پریشان حال ہیں۔ کبھی اسپتال جا کر دیکھیں، کبھی قبرستان جا کر دیکھیں کتنے کتنے خوبصورت، کبھی ایسا ہو کہ کوئی ایسی پریشانی اور مصیبت والی جگہ پر جا کر دیکھیں کیا حال ہوتا ہے۔ کبھی حادثہ یا ایکسیڈنٹ ہو گیا معاذ اللہ، پورے کا پورا خاندان ایک حادثے میں غرق اور تباہ ہو گیا، تو یہ غور و فکر کریں کہ دیکھیں رب تعالیٰ نے کیسے کیسے لوگوں کے حالات کیے، رب تعالیٰ نے ان پر کتنے معاملات کیے، ان کو ذرا دیکھیں۔ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا کہ ان کے دل ہو جن سے وہ سمجھیں، وَآذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا یا کان ہو جن سے وہ سنیں، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ تو یہ کہ آنکھوں کی جو نابینائی ہے، اندھا پن ہے، یہ حقیقت میں اندھا پن نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں اندھا پن یہ ہے کہ تمہارے دل جو ہے وہ اندھے ہو جائیں، اور یہی اندھا پن ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سیدھی سمپل سی بات ہے، بندہ کسی کو دین کی طرف بلاتا ہے، ہم مسلمان ہیں،
اگلا بندہ ٹھکراتا بھی ہے اور اس پر باتیں بھی بناتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان تو ایسے نہیں کر سکتا. وہ تبھی ایسے کرتا ہے کہ اس کا دل اندھا ہو گیا ہے، اس کا دل مردہ ہو گیا ہے. نہیں تو کوئی دین کی طرف بلائے، اچھی محفل یا اچھی صحبت کی طرف بلائے، اچھی مجلس کی طرف بلائے، قرآن و حدیث کی طرف بلائے، نیکی کی طرف بلائے، اور اگلا بندہ اس پر بات کرے، یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب اس کا دل مردہ ہو جائے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور وہ عذاب میں جلدی کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. جیسے رب نے وعدہ فرمایا عذاب اس کے مطابق ہی آئے گا. اور پھر ان پر عذاب آیا یوم بدر میں کہ کتنے اوندے منہ پڑے تھے وہاں، اور کتنے سردار ان کے یوم بدر میں ذلیل و رسوا ہو کر قتل ہوئے. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور اللہ کا ایک دن جو ہے تمہارے 1000 دن کے برابر ہے. کَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا، تمہارا جتنا 1000 دن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دن ہے. اور دوسری جگہ ارشاد ہوا قرآن کریم میں 50,000 سال کا ایک دن ہو. خود اندازہ لگا لیں کہ ہمارا دن اور رب کا دن، پھر قیامت کا دن جب 50,000 سال کا دن ہوگا، اور وہ آخری دن ہے قیامت کا. ایک اور بات، قبر کی رات آخری رات ہے، پہلی رات آخری رات ہے، اور قیامت کا دن وہی پہلا دن آخری دن ہے. اس کے بعد پھر آگے کوئی رات نہیں، اور اس کے بعد پھر کوئی دن نہیں. ان میں بھی حقیقت ہے بہت بڑی. اب قبر میں دن بھی ہے رات بھی ہے نا، لیکن ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ قبر کی پہلی رات، قبر کی پہلی رات. اگر جنت تو جنت ہی ہے، اگر معاذ اللہ جہنم تو پھر جہنم. اور قیامت کا دن، اس کے بعد پھر کوئی رات نہیں ہے. جنت میں آگے کوئی رات نہیں ہے، جنت میں دن ہی دن ہوگا، چونکہ جنت کی زندگی میں اندھیرا نہیں ہے. وَقَائِي مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، پھر ارشاد فرمایا کتنی بستی ہیں جن کو ہم نے ڈیل دی تھی اور ان کو مہلت دی تھی. وَهِيَ ظالمۃ، اور وہ لوگ ظالم تھے. ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر ہم نے ان کو پکڑا. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور یاد رکھو ایک دن لوٹ کر ہماری طرف ہی آنا ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اے نبی آپ فرما دیجئے اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، تو بے شک میں تمہیں صریح ڈر سنانے والا ہوں. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد، لہم مغفرۃ، اللہ ان کی بخشش فرمائے گا. ورزق کریم، اور انہیں عزت کی روزی عطا فرمائے گا. والذین سعوا فی آیاتنا، اور جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں ہار جیت کے لیے، معاجزین، اولئک اصحاب الجحیم، تو آیتوں کو صرف ہار جیت کے لیے وہ پڑھتے ہیں، تو ایسے لوگ جہنم والے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کو کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں اور یہ آیتیں شعر ہیں آپ کا، کبھی یہ کہتے ہیں یہ کاہن ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں یہ جادو ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں یہ جہنمی ہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور ہم نے آپ سے پہلے کتنے ہی رسول بھیجے، ولا نبی، اور کتنے ہی ہم نے نبی بھیجے، الا اذا تمنا، مگر یہ کہ ان پر القى الشیطان فی امنیتی، جب انہوں نے اپنی کتاب کو پڑھا تو شیطان نے ان پر اپنی طرف سے القاء کیا. فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، تو رب تعالی نے وہ سارا مٹا دیا جو شیطان نے ڈالا تھا. ثم یحکم اللہ آیاتی، پھر اللہ نے اپنی آیتوں کو پکا کر دیا. واللہ علیم حکیم، اللہ علم و حکمت والا ہے. یہاں دو اصطلاحیں رسول اور نبی الگ الگ آئے. رسول 313 ہے، رسول، اور نبی 1,24,000 کم و بیش. انہی تعداد پر آقا کریم کے صحابہ 1,24,000 کم و بیش ہے. 1,24,000 کم و بیش صحابہ کی تعداد ہے، اور بدری اصحاب کی تعداد 313 ہے. ایسے ہی رسولوں میں 4 اولو العزم ہیں. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں 4 خلفائے راشدین جو ہیں.
پھر آگے اولیاء اللہ کی بھی یہی مراتب چلتے ہیں، 313، 4، 1۔ تو یہ اسی روحانی بنیاد پر یہ سارے معاملات چلتے ہیں۔ تو رسول وہ ہوتا ہے صاحب شریعت بھی ہو، اللہ نے اس کو کتاب عطا فرمائی ہو اور وہ صاحب شریعت اس کی نئی شریعت ہو، اور نبی وہ ہوتا ہے جو اپنے سے پہلے رسول کی شریعت پر پابند ہو۔ یعنی 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں، ان میں سے رسول صرف 313 ہیں جن کو رب تعالیٰ نے شریعت بھی دی، کتاب بھی عطا فرمائی، وہ صحیفے کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں۔ تو رسول اور نبی میں یہ فرق ہے کہ رسول نئی شریعت لے کر آتا ہے، اور نبی جو ہے وہ اس رسول کی اپنے سے پہلے جو رسول ہے اسی کی شریعت پر لوگوں کو احکام بتلاتا ہے۔ دوسری بات کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تلاوت فرما رہے تھے جب سورۃ النجم کا نزول ہوا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تو آقا کریم یہ تلاوت کرتے، ہر آیت پر وقف فرماتے، پھر آگے وقف فرماتے، پھر وقف فرماتے۔ تو شیطان آیا مشرکین کے کانوں میں، شیطان نے اپنی طرف سے قرآن کا کچھ حصہ ملا کر القاء کیا، ان کے کانوں میں پڑا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، آقا کریم نے یہاں جب وقف کیا تو شیطان نے ان کے کانوں میں یہ پڑا تلک الغرانیق العلا، اس کے ساتھ ایک آیت اور ملا لی، آیت نہیں اپنی طرف سے آیت بنا کر۔ اب وہ خوش ہو گئے کہ جب سنا تلک الغرانیق العلا وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْتَجَا، یہ شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا۔ سورہ نجم جیسے ختم ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو وہاں اس وقت جتنے مومن موجود تھے یا مشرک تھے سب آقا کے ساتھ سجدے میں گر گئے، اور سجدہ مکمل ہونے کے بعد خوش ہو کر کہنے لگے آج محمد نے ہمارے دین کی تابعداری کر دی ہے، کہ انہوں نے یہ کہا ہے تلک الغرانیق العلا کہ یہ بت جو ہیں بڑے اونچے مرتبے اور شان والے ہیں، وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْتَجَا، اور بتوں کی شفاعت کی امید رکھی جا سکتی ہے، لہٰذا ہم یہ سمجھ گئے کہ محمد بھی ہمارے دین کی طرف آ گیا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے یہ خبر دی کہ یہ شیطان نے ان پر القاء کیا ہے، تبھی یہ ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی بات نہیں، آیات وہی ہیں جو میں نے پڑھی ہیں، اور وہ آیتیں یہ ہیں، میرے آقا نے وہ آیتیں پڑھ کر سنائی جن میں سے ان آیات کو ان باتوں کو نکال دیا گیا تھا۔ یہاں مفسرین کی بہت بڑی بات ہے، جب علماء کہتے ہیں نا کہ قرآن کا ترجمہ یا تفسیر کرتے ہوئے کسی عالم سے پڑھ لیا کریں، جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم خود پڑھ لیتے ہیں، اردو میں آگے ہمیں کس کی کیا ضرورت ہے، ہم خود سن لیتے ہیں بس ٹھیک ہے جی وہی کچھ ہوتا ہے۔ اب اس کی تفسیر اتنی لمبی ہے، بعض نے یہ لکھا کہ یہ الفاظ آقا کریم کی زبان سے ادا ہوئے، بعض نے یہ کہا کہ یہ شیطان نے آقا کریم کو وسوسہ سے ڈالا، بعض نے یہ کہا کہ شیطان نے نبی کی زبان سے یہ الفاظ ادا کیے اور ان کے لیے نبی کی آواز بنا کر ان تک پہنچا دی۔ یعنی ایسے کئی اس پر سوالات کیے اور کہا کہ ایسے ہوا ایسے ہوا، جب کسی آیت اسی صورت کے شروع میں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، آپ کا جو صاحب ہے جو نبی ہے نہ ہی وہ گمراہ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ راہ سے بھٹکتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنی خواہش کی کوئی بات کرتا نہیں ہے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ اس کی طرف وحی کرتا ہے۔ تو یہ جب وحی نہیں تو نبی نے کہا کیوں؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ شیطان نے اسی صورت میں ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا جس صورت میں اللہ نے یہی کچھ فرمایا ہے۔ تو اب بڑے بڑے یہاں کا رک جاتے ہیں، اگر ایسا سمجھ لیا جائے کہ شیطان نبی کی زبان میں بولا، یا شیطان نے نبی پر وسوسہ ڈالا، یا شیطان نے نبی کے دل میں ڈالا، اور نبی بعض نے یہ لکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تھکن میں تھے اور نیند کے غلبے میں تھے تب انہوں نے ایسا پڑھا، اگر یہ ساری چیزیں مان لی جائیں تو یہ تو سارا کا سارا دین ہی
وہ شک کا شکار ہو جاتا ہے، مشکوک ہو جاتا ہے، پتہ نہیں قرآن میں اور کتنی شیطان کی آیتیں ملی ہوں گی، پتہ نہیں نبی کے احکام میں نبی کی زبان سے شیطان نے اور کتنوں کو ایسے وسوسہ ڈالا ہوگا۔ تو اس کے بارے میں جو مختار رائے علماء نے فرمائی وہ ایسے ہے کہ آقا کریم نے جو پڑھا وہ سورۃ النجم کو پڑھا، شیطان نے اپنی طرف سے یہ مشرکوں کے کانوں میں ڈالا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یا آپ کی آواز میں یا آپ پر وسوسہ ڈال کر ایسے نہیں ہوا۔ اور دوسری بات یہ پیچھے صحابہ بھی سن رہے تھے، کسی اور صحابہ نے نہیں سنی، صرف مشرکوں نے یہی کچھ سنا۔ لہٰذا کبھی بھی کوئی ایسا معاملہ مسئلہ تفسیر میں جو بیان ہو، جب 2-4 لائنیں پڑھ لیں تو پوری پڑھنے کی کوشش کیا کریں، آدھے میں سے نہ چھوڑا کریں، وہ بندہ ویسے ہی شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے۔ لِیَجْعَلَ مَا یُلْقِ الشَّیطَانُ، تاکہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو فتنے کو لِلَّذِینَ فِی قُلُوبِہِم مَرَضٌ، ان کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے، وَالْقَاسِیَةِ قُلُوبُہُم، اور ان کے لیے جن کے دل سخت ہیں، وَإِنَّ الظَّالِمِینَ لَفِی شِقَاقٍ بَعِیدٍ، بے شک شیطان جو ہے یہ ظالم ہے اور جھگڑالو ہے بہت پرلے درجے کا۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ، اور جن لوگوں نے اللہ نے علم عطا فرمایا وہ جانتے ہیں یہ حق ہے، من ربک، ان کی رب کی طرف سے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، پس وہ اس پر ایمان لائے، فَتُخْبِتَ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل جھک جاتے ہیں اس طرف، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک اللہ ایمان والوں کو سیدھی راہ چلنے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور کافر اس سے ہمیشہ شک میں رہیں گے، حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، بغتہ، اچانک۔ قیامت کیسے آئے گی؟ اچانک۔ اس دن اس پر بات بھی ہوئی، اب قرآن میں بھی واضح الفاظ، بغتتاً، قیامت اچانک آئے گی۔ اچھا جی، جو قیامت کی نشانی ہے، پہلے چھوٹی نشانیاں پھر بڑی نشانیاں، اور ان نشانیوں میں ایک نشانی میں 40 سال کا عرصہ گزر جائے گا، تو اچانک کیسے آئے گی؟ تو یہاں اس کا ایک مختصر جواب یہ ہے کہ جب بندے کو موت آتی ہے، اچانک آتی ہے یا نہیں آتی؟ گھر سے نکلا واپس ہی نہیں آیا، اور آج کل تو ویسے ہی یہ بسنت چل رہی ہے، جیسے ہی موٹر سائیکل پر بیٹھا تو چند دن پہلے جو واقعہ ہوا مری روڈ پر افسوسناک، تو کون سی گارنٹی ہے بندے کی؟ گھر سے نکلے اور واپس ہی نہ آئے۔ اور یہ بسنت کو بھی ضمناً عرض کر دیتا ہوں، ہم نے بغیر سوچے سمجھے اپنا لیا، جو تاریخ بتاتی ہے کہ یہ تو ہندوؤں کا ایک مذہبی جو ہے ان کا تہوار ہے، ہندوؤں کا مذہبی تہوار۔ جب ایک ہندو نے، حقیقت رائے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی اور بی بی فاطمہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے، تو مسلمانوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا۔ اس وقت کے گورنر پنجاب سر زکریا خان نے حقیقت رائے کو گرفتار کیا۔ یہ سیالکوٹ کا نوجوان تھا، ہندو تھا، اور لاہور میں پہلے اس کو کوڑے مارے گئے، پھر اس کا سر قلم کیا گیا۔ پھر اگلے سال وہ دن آنے پر ہندوؤں نے اس کی یاد منائی، اور ابھی تک یہ بات تاریخ میں چل رہی ہے کہ باقاعدہ لاہور میں اس کی یادگار اس قبرستان میں موجود ہے، اور اس کی یاد منائی۔ اس کے لیے انہوں نے پیلا لباس پہنا، اور اس کی یاد مناتے ہوئے انہوں نے اس قسم کی پتنگیں وغیرہ اڑانی شروع کی۔ آج ایک تو ہم ان کا تہوار منا رہے ہیں جو مذہبی ہے، ایک ہوتا ہے علاقائی، اس میں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ علاقائی، اس میں اتنی قباحت نہیں ہے۔ کسی غیر مسلم کا، غیر مذہب کا تہوار منانے کی اسلام اجازت نہیں دے۔ ہمارے دین نے ہمیں 2 عیدیں دی، کتنے پیارے تہوار ہیں، ہمیں رمضان دیا، ٹھیک ہے، ہمارے اپنے اتنے اچھے تہوار ہیں، اور تہوار بھی ایسے نہیں ہے کہ جو صرف کھیل کود ہیں، وہ عبادت بھی ہے اور خوشی بھی ہے۔ قربانی سے بڑھ کر کون سے تہوار ہوتے ہیں؟ خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ ایک تو یہ بسنت کا نکلتا ہے، دوسرا یہ کہ یہ جو چھتوں پر چڑھے ہیں سارے، تقریباً اس بارے میں جو میں نے
جمع کی ہیں باتیں، وہ لگ بھگ 18 باتیں ہیں یہ جو پتنگ اڑانے والے 18 قسم کے حرام کاموں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے چھتوں پر جو چڑھ جاتے ہیں تو شور و غل کرتے ہیں، دوسروں کے آرام میں خلل ڈالتے ہیں، یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف اپنے چھت پر نہیں ہوتے، دوسروں کے چھتوں پر بھی پھلانگتے ہیں۔ جاتے یا نہیں جاتے؟ یہ کس نے اجازت دی؟ تیسرا یہ کہ لوگوں کے گھروں میں جھانکتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو کسی کے گھر میں جھانکے وہ آنکھ اس قابل ہے کہ اس آنکھ کو نیزے سے ختم کر دیا جائے۔ پھر یہ جو فائرنگ وغیرہ کرتے ہیں، اس کے بعد یہ اتنی فضول خرچی کرتے ہیں، اور فضول ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ہم میلاد کے جھنڈے لگائیں یا میلاد کی خوشی کریں، لوگ کہیں یہ فضول خرچی ہے، تو یہ والی جو فضول خرچی وہ تو دین ہے، وہ تو ثواب ہے، اور اس کا اس کے بعد یہ دیکھیں پھر پتنگیں لوٹی جاتی ہیں۔ تو یہ لوٹنے کا کیا سبق دیا جا رہا ہے؟ جس بچے کو بچپن میں یہ بتایا جائے کہ تم پتنگ لوٹو، بڑا ہو کر اس نے دولت تو لوٹنی ہے نا۔ یہ آج جو لٹیرے ہم پر مسلط ہو جاتے ہیں تو بچپن میں یہی لوٹ مار کر کر کے پتنگیں تو یہاں تک پہنچے ہوتے ہیں پھر، اور جب یہ چھوٹی چھوٹی لوٹ مار کرتے ہیں تو پھر بڑی لوٹ مار سے وہ دریغ نہیں کرتے۔ پھر مرد عورت یعنی لڑکے لڑکیاں سارے مخلوط ہوتے ہیں، پھر اونچی آواز میں میوزک لگاتے ہیں۔ اس قسم کے تقریباً ایسے 18 ممنوعات جو حرام ہیں وہ صرف ان پتنگ اڑانے والے کر جاتے ہیں۔ لہٰذا خود بھی احتیاط کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جس کی ڈور کسی کے گلے پر لگی، اس کا گلا کٹ گیا، اس کی موت کا ذمہ دار کون ہوگا؟ حکومت وقت، اور وہ شخص جس نے اس ڈور کو بنایا، اس پر کاروبار کیا، اور وہ شخص جس نے اس ڈور کو خریدا اور جو ناحق قتل کا سبب بنا۔ اس کے بعد چونکہ حکومت کی طرف سے بھی پابندی ہے، لہٰذا یہ جرم ہوا، اور جرم کی صورت میں کہ حکومت نے منع کیا ہے کہ نہ یہ پتنگ خرید سکتے ہو، نہ بیچ سکتے ہو، ڈور خرید سکتے ہو، نہ بیچ سکتے ہو، لہٰذا اس کاروبار کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ کاروبار کیا ہوا؟ پتنگ خریدنی اور پتنگ بیچنی کیا ہوئی؟ پھر پتنگ لے کر جانے والا اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والا اور اپنی چھتیں فراہم کرنے والا، یہ تقریباً 18 قسم کے ایسے ممنوعات آتے ہیں جو ہم مسلمان اس میں شریک ہو گئے۔ کیا ہمارے پاس اور تہوار تھوڑے؟ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الملک یومئذ للہ، بادشاہی صرف اللہ کی ہے، یحکم بینہم، وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کے لیے نعمتوں والی جنت ہے۔ ایک مسئلہ آخر میں یہاں بھی سن لیں پھر ختم کرتے ہیں۔ اعمال کے سبب جنت نہیں ہے، اعمال کے سبب جنت نہیں ہے۔ اب ظاہر فالذین، پس وہ لوگ آمنوا وعملوا الصالحات جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو فی جنات نعیم، نیک عمل کے بعد جنت نعیم میں، نعمتوں والی جنت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا جنت اعمال سے ملے گی؟ میرے آقا نے فرمایا ہرگز نہیں۔ پھر سوال کیا یا رسول اللہ کیا آپ کو بھی؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں مجھے بھی، لیکن اللہ نے مجھے اپنی رحمت اور فضل سے ڈھانپ لیا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ حدیث روایت کرتی ہیں صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربت اختیار کرو، سیدھی راہ پر چلو اور خوش رہو، یہ 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پھر فرمایا کہ جنت کسی کو اس کے اعمال کے ذریعے نہیں ملے گی۔
یہاں بھی یہی عرض کہ یا رسول اللہ کیا آپ کو بھی؟ فرمایا ہاں، لیکن مجھے اللہ نے اپنی رحمت اور مغفرت سے ڈانپ لیا ہے۔ جنت ملے گی اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے، اور اللہ کا فضل شامل حال ہوگا تو پل صراط سے گزر ہوگا، یہ اللہ کے فضل پر ہے۔ یہ جو اعمال ہم کرتے ہیں یہ اللہ کے فضل کا ایک حصہ ہوتے ہیں کہ اللہ توفیق دیتا ہے، اللہ فضل کرتے ہیں تو وہ بندہ اعمال کی طرف آتا ہے۔ اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو تو وہ نیک اعمال کی طرف بھی نہیں آتا۔ تو جو قرآن کی اتنی آیتیں ہیں کہ جنت عمل سے ملے گی، جنت عمل سے ملے گی، تو ان کے بارے میں اب اسی آیت میں جو آیا تو وہ یہ ہے کہ جو جنت کے مقامات ہیں وہ تمہارے اعمال سے ہوں گے کہ کسی کی جنت اونچی ہے، کسی کی جنت کم درجہ ہے، کسی کی اس سے زیادہ درجہ ہے، یہ اعمال کا ذریعہ ہے، لیکن دخول جنت یہ اللہ کے فضل ہے، یہ اللہ کا پل صراط سے گزرنا یہ اللہ کا فضل ہے، بندے کا اپنا عمل دخل نہیں ہے۔ جیسے اب مسجد تک آنا یہ بندے کا عمل دخل نہیں ہے، یہ اللہ کا۔ گھر میں دو بھائی بیٹھے ہوتے ہیں، دو بیٹے بیٹھے، ان میں سے ایک اٹھ کر مسجد کی طرف آتے ہیں، تین نہیں آتے، ایک کو جس نے توفیق دی یہ اللہ کا فضل لے کر آیا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد